السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں درسی کاروں کو آپ بتاتے ہوئے حضرت پیر و مرشد آب روحانی سید محمد فضل اللہ مدنی صاحب خدا سے میں ادب گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام مرشدین اعظام و فقراء کرام، تمام سامعین، پس پردہ سننے والی میری فت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت اپنے دلی جذبات کے اظہار سے قاصر ہوں۔ ایک حادثے نے میری زندگی بلکہ تمام متعلقین، محبین اور مریدین کی زندگی کو غمگین کر کے رکھ دیا ہے۔ بندے کے والد ماجد کا اس دنیا سے رخصت ہونا پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے، جس نے ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جس کی بھرپائی میں شاید صدیاں لگ جائے۔ چند باتیں بطور تعزیت آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ تعزیت سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کرو۔ لہذا اسی مقصد کے تحت آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ایک اہم مقصد سورہ ملک میں یوں بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ موت و حیات، یہ جو انسان کی زندگی کے دو کنارے ہیں، ایک کنارے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرے کنارے پر زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ہر عاقل و بالغ انسان، خواہ وہ کسی بھی مسلک و مذہب کا ہو یا تمام مذاہب کا منکر اور ملحد ہو، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حقیقت ہمارے روزمرہ زندگی کے ہزاروں مشاہدوں پر مبنی ہے، اور اب ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے نہ جانے کتنے مرحومین کو دفن کیا ہے، اور ہمارے کتنے ہی عزیز و اقارب ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ ایک دن ہم سب کو بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رخسگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ بہرحال، والد بزرگوار پیر و مرشد ضیاء ملت حضرت مولانا الحاج ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری علیہ رحمہ کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب تھی۔ آپ کی پوری زندگی قوم و ملت کی خدمت اور خیر خواہی میں صرف ہوئی۔ آپ کے اخلاق و اوصاف سے تقریباً پوری قوم واقف ہے۔ آپ کی مبارک زندگی اور کارناموں کو بیان کرنا اس مختصر وقت میں ناممکن ہے۔ چند باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ حقوق اللہ کی فکر اور حقوق العباد کا پورا لحاظ رکھنا۔ حضرات، اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق تمام حقوق کے پابند تھے، تو وہی بندوں کے حقوق کے بھی محافظ تھے۔ ہم میں سے بعض افراد ماشاءاللہ دیندار، نمازی، پرہیزگار تو ہیں، لیکن اکثر اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے بندوں کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ان افراد کی ہے جو اپنے گھر بار کی فکر میں خون پسینہ بہاتے ہیں، جو ایک اہم فریضہ ہے بلکہ عبادت میں شامل ہے، لیکن دنیا اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر خدا کو فراموش کر دینا کہاں کی سمجھداری ہے۔ لہذا ان دونوں کے درمیان اعتدال بہت ضروری ہے۔ اللہ کا حق بھی بقدر استطاعت ادا ہو اور بندوں کا حق بھی نہ چھوڑے۔ والد بزرگوار پیر و مرشد میں یہ دونوں صفتیں جمع تھیں۔ ایک جانب آپ عبادت و بندگی کی زندہ تصویر تھے، تو دوسری جانب خیر خواہ مرشد بھی تھے، اور وہیں مشفق والد اور سرپرست بھی تھے۔ آپ کی شخصیت، بزرگی، عاجزی و انکساری
اور بندگی کا نمونہ تھی۔ دل اس قدر نرم تھا کہ جب بھی قرآن و حدیث اور فرامین امامنا مہدی موعود علیہ السلام پڑھتے، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے واقعات کو سناتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور عجیب خشیت آپ پر طاری ہو جاتی۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ کوئی ضرورت مند خالی ہاتھ نہ جاتا، اور حسن زن کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ کسی سے بدظن نہیں ہوتے۔ زبان پر اس قدر قابو تھا کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرتے، اگر کبھی کسی پر ناراض بھی ہوتے تو پوری شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ کھانے پینے اوڑھنے میں بہت محتاط تھے، اپنی ذات پر بقدر ضرورت ہی خرچ کرتے، اتنا زیادہ بھی نہیں کہ فضول خرچی ہو جائے اور اتنا کم بھی نہیں کہ کنجوسی ہونے لگے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تقوی اور نیکی میں خوب حصہ عطا فرمایا تھا۔ اخلاق اس قدر اعلیٰ تھے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے، سب کا لحاظ فرماتے، اپنے پرائے کی خوشی میں اور غم میں برابر کے شریک رہتے، بڑوں کا پورا اکرام کرتے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے۔ ان اوصاف حمیدہ اور کمالات جمیلہ کو دیکھ کر وقت کے جلیل القدر مرشدین کرام نے والد بزرگوار کو ضیاء ملت کے لقب سے نوازا، چنانچہ آپ کی شخصیت اس میں بمسمى ثابت ہوئی۔ حضرات، عربی میں ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی اپنی روشنی کے ذریعے تاریکی سے نکالے۔ قرآن مجید میں سورج کو ضیاء کہا گیا ہے کیونکہ وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور اپنی روشنی سے چاند اور دوسرے سیاروں کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ پیر و مرشد والد بزرگوار در حقیقت ضیاء ملت ہے۔ آپ نے ایمان و تقوی کی لو کو اپنے مریدوں کے دل میں لگایا، جن کے تقوی کی روشنی سے ہزاروں محبین معتقدین نے روشنی پائی، جن کے علم کی روشنی سے جہالت کی تاریکیاں دور ہوئی، جن کی سخاوت کی روشنی سے سینکڑوں گھر میں چراغ روشن تھے، جن کے اخلاق حسنات سے اپنے پرائے سب متاثر ہوئے، جن کی نرمی و عاجزی کی شمع سینکڑوں خانوادوں پر یکساں سایہ فکن تھی۔ جن کے سجدوں سے مسجد روشن ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ آپ پوری قوم و ملت کے لیے علم، تقوی، حسن اخلاق اور نرمی و عاجزی کا روشن چراغ بن کر قوم و ملت کی دینی و ملی خدمت آخری سانس تک بحسن خوبی انجام دیتے رہے ہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کو دینی خدمت اور قوم و ملت کی تعمیر اور بندگان خدا کو اپنے حقیقی رب سے جوڑنے اور ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ حضرات، ہمیں بھی ان بزرگوں کی مبارک زندگیوں سے سبق لینا چاہیے اور ان کے اوصاف حمیدہ کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طرف ہم جس زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں اور جس زمانے میں ہر طرف برائی، گناہ، بدامنی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، ہمارے درمیان رہ کر، اس ماحول میں رہ کر، اس سب کے باوجود یہ اللہ کے نیک بندے تقوی و طہارت، صبر و تحمل اور اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہوئے اپنے دامن کو بچا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لہذا زمانے کا، ماحول کا یا برے لوگوں کا طعنہ دینے کے بجائے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور زندگی کے اس امتحان میں جس کا ذکر سورہ ملک کی آیت میں کیا گیا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے، لہذا اس آیت پر یقین کر رکھتے ہوئے ہمیں خود کو نیک بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور بالخصوص پیر و مرشد و والدین نے جاتے جاتے جو پیغام دیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کب کس کا بلاوا آ جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور نہ اس بات کا پتہ ہے کہ کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا اور کون سا ورق کتاب زندگی کا آخری ورق ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، لائے حیات آئی خزا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ والد بزرگوار پیر و مرشد ضیاء ملت حضرت مولانا الحاج ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری علیہ رحمہ اپنے ہر بیان اور اپنی ہر تقریر کے اختتام پر یہ دعائی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے تھے
کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ رسول مہدی کی تعلیمات پر کما حق و میں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا مسلمان اور پکا باعمل مہدوی بنا، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔